السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم وضو کا طریقہ اور اس کے ضروری احکامات کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وضو کے فرائض۔ اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل حرف قرآن اکیڈمی پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے کل فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، نمبر 2، دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی ایک فرض ہے۔ کوئی ایک رہ جاتا ہے، نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی نماز ہوتی ہے۔ اور وضو کی سنتیں کل 13 ہیں۔ نمبر 1، ناپاکی دور کرنے یا کسی بھی عبادت کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا، یہ بھی سنت۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 12، اعضاء کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو دینا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کی سنتیں ہیں اور یہ کل سنتیں 13 ہیں۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو وضو کا طریقہ مکمل طور پہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید اس کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھو لینا چاہیے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد مسواک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مسواک نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو ملے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا، اور چہرے کو بھی مکمل طور پہ دھویا جائے، ایک کان سے لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک۔ یہ جو مقدار ہے تو اس مقدار کے مطابق چہرہ دھونا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں بازوؤں کو دھویا جائے، اور بازوؤں کو بھی کونیوں سمیت دھویا جائے، دونوں کو، پہلے دایاں پھر بایاں، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، اور چوتھائی کا سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور مسح کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا جائے، مسح کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا جائے، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا یہ بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح جب وضو مکمل ہو جائے تو وضو مکمل ہونے کے بعد وضو کی دعا پڑھ لی جائے، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے کچھ مستحبات اور مکروہات بھی ہیں، چند ایک ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا۔ نمبر 4، اعضاء کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 5، نماز کے اوقات سے پہلے وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مستحبات۔ آگے ہے مکروہات۔ نمبر 1، پانی ضرورت سے کم اور یا زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت سے کم استعمال کرنا یا زیادہ استعمال کرنا، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ نمبر 2، وضو میں سخت حاجت کے بغیر دنیا کی باتیں کرنا۔ بلا ضرورت آدمی دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ناپاک جگہ میں وضو کرنا۔ اور نمبر 4، کولی کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی ملنا اور بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی لینا، دونوں صورتیں یہ درست نہیں ہیں۔
نمبر 5، سنت کے خلاف وضو کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ نمبر 6، چہرے پر زور سے پانی مارنا جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ تکلیف ہونے لگے، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔